أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136. اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو اللہ رب العزت اس آیت میں جس کی ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ اصل ہدایت کون سی ہے اور حقیقی ایمان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو تم لوگ کہو. مخاطب کون ہیں؟ مسلمان. مخاطب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تم لوگ کہو آمنا باللہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اس چیز پہ جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس چیز پہ ایمان لائے جو نازل کی گئی ابراہیم کی طرف، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف، اور ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو دی گئی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو دی گئی تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں ڈالتے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یہ تو تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. قولو فعل امر ہے، تم لوگ کہو. آمنا فعل ماضی ہے جمع متکلم کے لیے، ہم ایمان لائے. اور انزلہ نازل کیا گیا، اتارا گیا. اور اس کے بعد آگے چل کر لفظ ہے الاسباط. الاسباط جمع ہے کس کی؟ سبتن کی. اور یہ کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کی اولاد کو. اور یہاں پہ مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کی نسبت سے ایک قبیلہ مشہور ہوا. تو الاسباط سے مراد وہ 12 قبیلے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی مناسبت سے بنے. اوتیا
دیا گیا، دیے گئے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. لا نفرق، ہم فرق نہیں ڈالتے، فعل مضارع ہے بنیادی طور پہ. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. مسلمون مسلم کی جمع ہے. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، اطاعت کرنے والے کو، جھک جانے والے کو، اور اپنا آپ کسی کے حوالے کر دینے والے کو. تو ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، یعنی کہ اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کی ہر بات ماننے والے ہیں، اور ہم نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. جو اللہ حکم دے گا ہم اس کی تعمیل کریں گے. اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولو، تم لوگ کہو. تو مخاطب کون ہے؟ مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیا کہو کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پہ. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ لغت کے لحاظ سے تصدیق کرنے کا، اور شرعی لحاظ سے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار اور باقی اعضاء کے ذریعے عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دلی طور پہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہیں، اور اعضاء کے ذریعے ہم اس عقیدے پہ عمل کر کے دکھائیں گے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ چیز ہمارے دل میں موجود ہے. تو یہ جو ایمان ہے یہ بڑھتا بھی ہے جب آپ نیکیاں کریں گے، اور جب آپ گناہ کریں گے تو کم ہو جائے گا. اور آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے. اللہ پہ کیا ایمان لائے؟ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے وجود پہ ایمان، کہ اللہ موجود ہے. اس میں رد ہو گیا کن لوگوں کے اوپر؟ جو ملحد ہیں، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. دوسرے نمبر پہ اللہ کے رب ہونے پہ ایمان، کہ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ کے معبود برحق ہونے پہ ایمان، کہ صرف اللہ وہ ہے جو ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پہ ایمان. قرآن و حدیث میں اللہ کے جتنے نام آئے ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ کی جتنی صفات آئی ہیں، ان سب پہ ایمان لانا، کسی قسم کی تحریف اور تعویل کے بغیر، کسی قسم کی تشبیہ کے بغیر، کسی قسم کی تمثیل کے بغیر. یہ ماننا کہ اللہ کی یہ ساری صفات جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، میں ان کا عقیدہ رکھتا ہوں، اور ان صفات میں میں اللہ کو کسی اور کے مشابہ قرار نہیں دیتا. تو قولوا آمنا باللہ، تم کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے. وما انزل الینا، اور ہم اس چیز پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی. ہماری طرف نازل کی گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور آپ کے ماننے والوں پہ کیا نازل کیا گیا؟ 2 چیزیں نازل کی گئیں، قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ دیگر نصوص سے. مثال کے طور پہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت بھی نازل کی ہے. حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کی احادیث. تو اس ایسے پتا چلا کہ آپ پہ 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کہو ہم اللہ پہ ایمان لائے، اور اس چیز پہ جو ہماری طرف نازل کی گئی، تو وہ 2 چیزیں ہیں. اور اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ایسی حجت ہیں جیسے قرآن حجت ہے. آپ سے ثابت شدہ احادیث پہ عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور عقیدہ اور دیگر اہم امور جیسے قرآن سے اخذ کیے جاتے ہیں، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اخذ کیے جائیں گے. وما انزل الی ابراہیم، اور تم یہ بھی کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ صحیفے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کے آخر میں
ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو ان دو آیتوں سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ کئی صحیفے نازل کیے گئے. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا. تو یہاں پہ بھی ان صحیفوں کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کیے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسماعیل، کہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اس چیز پہ بھی ایمان لائے جو نازل کی گئی اسماعیل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف. اب اسماعیل علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو نازل ہوا ہمارا اس پہ اجمالی طور پہ ایمان ہے. اسحاق علیہ السلام یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے پوتے ہیں. تو جو کچھ نازل ہوا اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ اور ان کی اولاد پہ علیہم السلام، اس سب پہ ہمارا ایمان ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام نبی بنے ہیں. اور ویسے بھی یعقوب علیہ السلام پہ جو نازل ہوا وہ ان کی اولاد کی طرف بھی نازل ہوا ہے. جیسے اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کہ تم کہو ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو ہماری طرف نازل کی گئی. اب نازل ہمارے نبی پہ کی گئی ہے، لیکن چونکہ ہمارے لیے نازل کی گئی ہے تو ہم بھی اس سے مراد ہیں، ہم بھی اس سے مقصود ہیں. الاسباط کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ سبت ان کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ 12 قبیلے ہیں جو اسرائیل یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور تم یہ بھی کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پہ جو دی گئی موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا؟ تورات دی گئی، یعنی کہ انہیں شرعی آیتیں بھی دی گئیں، کونی آیتیں بھی دی گئیں. شرعی آیتیں یعنی کہ تورات دی گئی، کونی آیتیں جو ان کو معجزات دیے گئے، نشانیاں دی گئیں. مثال کے طور پہ ان کی لاٹھی، ان کا عصا، اس میں کئی نشانیاں تھیں. اس کو جب سمندر میں مارا گیا تو سمندر میں راستے بن گئے، پتھر پہ مارا گیا تو چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کئی نشانیاں دی گئی ہیں، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے. وعیسیٰ، اور تم یہ بھی کہو کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شرعی آیتیں دی گئیں اور کونی آیتیں بھی دی گئیں. شرعی آیتوں سے مراد انجیل ہے اور کونی آیتیں مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ میں شفا دیتا ہوں کس کو؟ اس کو جو مادرزاد اندھا ہوتا ہے، میں اس کو شفا دیتا ہوں جو برس کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو یہ معجزات تھے، یہ نشانیاں تھیں، تو ہمارا ان سب پہ بھی ایمان ہے. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور آخر میں اللہ نے کہا کہ تم یہ کہو کہ تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو کچھ دیا گیا اس سب پہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ کیا ہوا؟ عطف العام علی الخاص. پہلے تذکرہ ہوا خصوصی طور پہ ان چیزوں کا جو ہمارے نبی پہ نازل کی گئیں، جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل کی گئیں، جو اسماعیل علیہ السلام پہ نازل کی گئیں، جو اسحاق علیہ السلام پہ نازل کی گئیں، جو یعقوب علیہ السلام پہ نازل کی گئیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ، ان تمام نبیوں پہ اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، ان سب کا تذکرہ ہوا. ان تمام چیزوں کا جو ان پہ نازل کی گئیں آخر میں کہا گیا اور ان پہ بھی ایمان لاؤ جو تمام نبیوں کی طرف نازل کی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عطف العام علی الخاص ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. کن کے رب کی طرف سے؟ ان نبیوں کے رب کی طرف سے. ہمارا ایمان ہے ان تمام چیزوں پہ جو ان نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی طرف سے. یہاں پہ ربوبیت خاصہ کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نبیوں کے بھی رب ہیں اور ان کے بھی رب ہیں جو نبی نہیں ہیں. لیکن تذکرہ ہوا ہے اس بات کا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پہ جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں. تو یہ ربوبیت خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن اللہ کی ربوبیت
نبیوں کے لیے خصوصی طور پہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد فرمایا لا نفرق بین احد منہم, کہ ہم فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی کے درمیان. ان میں سے کن میں سے؟ انبیاء میں سے. تو منہم کی ضمیر نبیوں کی طرف جا رہی ہے کہ ہم ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں ڈالتے. فرق کس چیز میں؟ ایمان لانے میں. ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. تو اس میں رد ہو رہا ہے یہودیوں کے عقیدے کا, اس میں رد ہو رہا ہے عیسائیوں کے عقیدے کا. یہودی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے, اور عیسائی تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں لیکن آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے. تو اللہ نے بتایا اصل ایمان کیا ہے. اصل ہدایت یہ ہے کہ آپ ہر اس کتاب پہ ایمان لائیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی. آپ تمام نبیوں تمام رسولوں پہ ایمان لائیں, یہ ہے اصل ایمان. اور مسلمانوں پہ یہی واجب ہے. لیکن گزشتہ نبیوں اور رسولوں پہ, گزشتہ کتابوں پہ ایمان لانا ہوگا اجمالی طور پہ, اور قرآن پہ اور آخری نبی پہ ایمان لانا ہوگا تفصیلی طور پہ. قرآن پہ تفصیلی ایمان کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو مانیں گے اور قرآن کے ایک ایک حکم پہ عمل کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک حکم مانیں گے اور آپ کے ایک ایک حکم پہ عمل کریں گے. جہاں تک تعلق ہے ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا جو گزر چکے, تو ان پہ اجمالی طور پہ ایمان لایا جائے گا, ان کی کتابوں پہ اجمالی طور پہ ایمان لایا جائے گا, تفصیلی طور پہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتب اور ان کی شریعتیں کینسل ہو چکی, منسوخ ہو چکی. ویسے بھی پہلے نبی کسی خاص قوم کی طرف آتے, جبکہ آخری نبی تمام دنیا کے لیے آئے ہیں اور قیامت تک کے لیے آئے ہیں. اس لیے آپ کی شریعت نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے, کینسل کر دیا ہے. اس لیے آپ کی شریعت پہ تفصیلی طور پہ ایمان لایا جائے گا اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ اور ان کی شریعتوں پہ اور ان کی کتابوں پہ اجمالی طور پہ ایمان لایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں, جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں, کہ الانبیاء اخوۃ لعلات, کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام علاتی بھائی ہیں, یعنی کہ باپ کی طرف سے بھائی ہیں. امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد, ان کی مائیں مختلف ہیں, یعنی کہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے. شریعتیں مختلف ہیں, دین ایک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ عقائد کے لحاظ سے سب نبی ایک دین پہ ہیں, اصولوں کے لحاظ سے سب نبی ایک دین کے اوپر ہیں. البتہ کچھ احکام میں فرق ہوتا ہے. وہ کسی نبی کے لیے کچھ احکام ہوتے ہیں اور کسی نبی کی امت کے لیے کچھ احکام ہوتے ہیں. کئی احکام میں فرق پڑ جاتا ہے, ورنہ دین یعنی کہ عقائد اور بنیادی اصول سب نبیوں کے ایک جیسے ہیں. اس آیت کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں, جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب یہودی تورات عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے, اس کی تلاوت کیا کرتے تھے, لیکن عربوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اصول دیا, ضابطہ دیا. فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, کہ تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو, ان کی تکذیب بھی نہ کرو, انہیں غلط قرار نہیں دینا اور ان کی طرف سے آنے والی باتوں کو درست قرار بھی نہیں دینا. البتہ یہ کہو کہ ہم ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل کتاب کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اہل کتاب سے جو معلومات اور جو حقائق ہم تک پہنچیں, اگر ان کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے تو ہم ان معلومات کو مان لیں گے قرآن و حدیث کی تصدیق کی وجہ سے. اور وہ معلومات اور حقائق جو اہل کتاب کی طرف سے آئیں, یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے آئیں,
اور قرآن و حدیث سے ان کی تردید ہو رہی ہو، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو ہم انہیں ماننے سے انکار کر دیں گے، ہم ان معلومات کی تکذیب کریں گے، ان معلومات کی تردید کریں گے۔ لیکن وہ معلومات جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے، ان کے بارے میں ہمارا رویہ وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ نہ اہل کتاب کی طرف سے آنے والی معلومات کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، اور یہ کہو کہ ہم ہر اس چیز پہ ایمان لائے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ تم لوگوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اسی اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو یہ اسلام ظاہری طور پہ بھی ہوگا، باطنی طور پہ بھی ہوگا۔ ظاہری اعمال وہ بھی آپ اختیار کریں گے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا وغیرہ وغیرہ، اور باطنی طور پہ بھی آپ اللہ رب العزت کے لیے فرما بردار ہیں، یعنی کہ آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مکمل طور پہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، دلی طور پہ بھی، زبان کے لحاظ سے بھی، اور باقی اعضاء کے لحاظ سے بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 137 میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ اعراض کریں تو سوائے اس کے نہیں، وہ مخالفت میں واقع ہو چکے ہیں، وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس ان قریب اللہ تعالی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے مفردات کی طرف آتے ہیں۔ فَإِن، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر، شرطیہ ہے۔ آمنو، وہ ایمان لے آئیں، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لائے ہو۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اہتدوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے۔ قد تحقیق کا، تاکید کا معنی دیتا ہے، یعنی کہ یقیناً اور بغیر کسی شک کے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، تولوا فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اگر وہ اعراض کریں کس چیز سے؟ ایمان لانے سے، ایمان لے کر نہ آئیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ مخالفت میں ہیں۔ شقاق یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں مشارکہ پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا۔ تو وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی مخالفت میں وہ ہیں، مسلمانوں کی کتاب کی مخالفت میں ہیں، مسلمانوں کے نبی کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سین یہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ کسی چیز کے واقع ہونے کا اور جلد ہی واقع ہونے کا۔ سین سے ہمیں دو چیزوں کا فائدہ مل رہا ہے کہ یہ کام ہوگا اور جلدی ہوگا۔ یکفی فعل مضارع ہے، کافی ہو جائے گا۔ کا یہ یکفی کا پہلا مفعول ہے، آپ کو کافی ہو جائے گا۔ ہم دوسرا مفعول ہے، ان کے مقابلے میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے مقابلے میں کون کافی ہو جائے گا؟ اللہ۔ تو لفظ اللہ جو ہے وہ یکفی کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے۔ السمیع اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ لفظ مبالغے پہ دلال کرتا ہے۔ العلیم بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور بخوبی جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور بخوبی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی اس جیسی چیز پہ ایمان لے آئیں جس چیز پہ تم ایمان لے آئے ہو تو تحقیقی ہدایت پا جائیں گے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسی چیز پہ ایمان لے آئیں جس جیسی چیز پہ تم ایمان لے کر آئے ہو. کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ یہاں پہ لفظ مثل کو زید مانا جائے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی اس جیسی چیز پہ ایمان لے آئیں جس جیسی چیز پہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو اس سے عقیدے کی خرابی لازم آتی ہے. مسلمانوں کا ایمان کس چیز پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ. تو اللہ کی مثل کیا ہے پھر کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لے کر آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ پہ ایمان نہیں بلکہ اللہ کی مثل پہ ایمان لے کر آئیں، اور اللہ کا کوئی بھی مثیل نہیں ہے. اگر وہ ایمان لے کر آئیں اس جیسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لے کر آئے ہو، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ تمہارا ایمان ہے اور وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل پہ ایمان لے کر آئیں، جبکہ اللہ کے رسول کا کوئی مثیل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ مثل کو کیا مانا جائے؟ زید مانا جائے. اور کئی دیگر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ مثل کو زید نہ مانیں کیونکہ یہ اسم ہے، اور اسم کو زید قرار دینا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ مثل سے پہلے جو با حرف جار ہے اس کو زید قرار دیں تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ آپ یوں سمجھیں کہ با موجود نہیں ہے تو مانا کیا ہو جائے گا؟ اگر وہ ویسا ایمان لے کر آئیں جیسا ایمان تم لے کر آئے ہو تو ہدایت پا جائیں گے. یعنی کہ ایمان ان لوگوں کا ویسا ہونا چاہیے جیسا ایمان کن کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. جبکہ صحیح موقف یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ لیس فی القرآن حرف زائد، جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک حرف بھی زائد نہیں ہے. قرآن کریم میں کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی بھی چیز لغو نہیں ہے. تو پھر اس آیت کی تفسیر کیا کریں گے؟ اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لے کر آئے ہو تو ہدایت پا جائیں گے. مسلمانوں کا ایمان کس پہ ہے؟ قرآن پہ ہے. اور قرآن کی مثل کیا ہے؟ یہودیوں کے پاس تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل. تو اگر وہ صحیح معنوں میں تورات و انجیل پہ ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، کیونکہ تورات و انجیل میں انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیشین گوئیاں ملیں گی، آپ کے بارے میں خوشخبریاں ملیں گی. تورات و انجیل پہ صحیح معنوں میں ایمان انہیں اس بات پہ مجبور کر دے گا کہ وہ قرآن پہ ایمان لائیں، محمد رسول اللہ پہ ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی یعنی کہ تورات و انجیل، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل پہ صحیح معنوں میں ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو کہاں تک پہنچا دے گا؟ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کی طرف پہنچا دے گا، قرآن پہ ایمان لانے کی طرف پہنچا دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں اس جیسی چیز پہ جس پہ تم ایمان لے کر آئے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ دونوں طرح کی ہدایت، ہدایت ارشاد بھی، ہدایت توفیق بھی. یعنی کہ ان کو صحیح راستہ معلوم بھی ہو جائے گا اور یہ چیز ان کے دلوں میں اتر جائے گی اور وہ ایمان قبول کر لیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ ایمان لانے سے اعراض کریں تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم فی شقاق، یہ جملہ اسمیہ ہے جو استمرار پہ اور ثبوت پہ دلالت کرتا ہے. یعنی کہ ان کی مخالفت ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مشن یہ بن چکا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت کرنی ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، قرآن کی مخالفت کرنی ہے. تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ جب ان کا مشن ہی یہی ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس ایک ضد ہے، ایک ہٹ درمی ہے، ایک مخالفت ہے جو وہ کر رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، انما سے پتا چلا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. مخالفت کرنا مقصود ہے،
ضد کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس میں ان الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے، ایمان سے اعراض کرتے ہیں، تو سوائے اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ضد کر رہے ہیں، ہٹ درمی اختیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مخالفت کرنا مقصود ہے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کی مخالفت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ رب العزت نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پورا کیا۔ ان یہودیوں کو مدینہ سے جلاوطن کیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا، اور خیبر میں بھی ان سے لڑائی ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان پہ فتح دی، ان پہ غلبہ دیا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پورا ہوا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور ہر قسم کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے دو نام ہیں، اور ان سے اللہ رب العزت کی دو صفات کا علم ہوتا ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا سننا، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 138 میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ تعالیٰ کا رنگ، اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا مطلب؟ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ کو اپنا لو، اور اللہ رب العزت سے کون اچھا ہے رنگ کے لحاظ سے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبغہ لفظ منصوب ہے، اس کے اوپر زبر آئی ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ اس کو زبر کس نے دی ہے، اس کو نصب کس نے دیا ہے، اس کو فتح کس نے دیا ہے؟ تو یہیں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی فعل مقدر ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ تم اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو، یا آپ کہیں اس سے پہلے جو فعل مقدر ہے وہ ہے صبغنا، ہمیں اللہ کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہے، یا آپ کہیں الزموا صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو لازم پکڑ لو، اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو۔ اور ومن احسن، احسن کیا ہے؟ افعال التفضیل، یعنی کہ اللہ سے بہتر کون ہے؟ صبغتاً اس کی کیا ہے؟ تمییز، اللہ سے بہتر کون ہے کس معاملے میں؟ رنگ کے اعتبار سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، عابدون جمع ہے کس کی؟ عابد کی۔ عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا، اور عابدون عبادت کرنے والے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رنگ کو اپنا لو، تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ کا دین جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ توحید جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ توحید جو اللہ نے لوگوں کی فطرت میں رکھی ہے۔ فرمایا اللہ کے رنگ کو اپنا لو، یعنی اللہ کے دین کو اپنا لو۔ تو دین کو رنگ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دین اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ جب کوئی کسی دین کو اپناتا ہے تو اس کی تعلیمات کو اپناتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے جسم پہ، اس کی زندگی پہ نظر آتے ہیں۔ آپ مسلمان کو دیکھ لیں، جس نے دین اسلام کو اختیار کیا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، اس کی شلوار، اس کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اور وہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا، وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا، وہ حرام و حلال کے میں امتیاز کرنے والا ہوگا۔ جب دیگر لوگ کاروبار کرتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ نفع کہاں سے آتا ہے، یہ سوچے گا کہ کیا یہ کام میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو دین اسلام کا اور ہر دین کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے، اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا صبغۃ اللہ،
اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو، یعنی کہ اللہ کے دین کو اختیار کر لو. اور مراد کون سا دین ہے؟ دین اسلام. ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ سے بہتر کون ہوگا رنگ کے اعتبار سے. من استفہام کے لیے ہے لیکن نفی کے معنی میں ہے، یعنی کہ اللہ سے بہتر کون ہے رنگ کے اعتبار سے. مراد کیا ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں ہے رنگ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے. سب سے اچھا دین وہی ہے جو اللہ کا دین ہے. تو مراد نفی ہے، تو پھر استفہام والا انداز، سوال والا انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ کیونکہ اس میں مبالغہ ہے اور اس میں چیلنج ہے کہ اللہ سے بہتر اگر دین کے لحاظ سے کوئی ہے تو بتاؤ. جواب کیا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ سے بہتر رنگ کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے تو اس میں چیلنج نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا گیا اللہ سے بہتر کون ہے رنگ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تو اس میں چیلنج دیا جا رہا ہے اگر کوئی ہے تو اس کا نام لو. جواب کیا ہے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عابدون جو نحنو کی خبر ہے اس سے پہلے کیا لایا گیا ہے؟ لہو. تو اس سے کیا معنی پیدا ہوا؟ حصر کا. اگر لہو بعد میں آتا تو معنی یہ ہونا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی. لیکن جب لہو کو عابدون سے پہلے لایا گیا تو معنی کیا پیدا ہو گیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو اب ان الفاظ کا معنی وہی ہو گیا جو معنی ہے ایاک نعبد کا، کہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں. تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 139 میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. آپ کہہ دیں کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور جبکہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور جبکہ ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. قل، آپ کہہ دیں، فعل امر ہے واحد کے لیے. یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے. کیا تحاجون، یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے. تم جھگڑا کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو نہ ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وہوا، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ وہ ربنا، ہمارا رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، مدبر الامور ہو. تو وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. مخاطب کون ہے؟ یہودی اور عیسائی. تو مسلمان یہ الفاظ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال. اعمال عمل کی جمع ہے، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم صرف اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا ہے کہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے کہیں کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، جبکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ موقف تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے نہیں آ سکتے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں آ سکتے. آخری نبی کو بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا چاہیے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے محبوب. آپ تاریخ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں آخری زمانے میں، سب کے سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے ہیں. جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آنے والے نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں. تو آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے.
وہ شہنشاہ ہے، جو کرنا چاہے کرے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ اس کے اوپر کون پابندی عائد کرنے والا ہے؟ وہ جس قوم میں سے چاہے، جس کی نسل میں سے چاہے نبی بھیج دے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے ہیں تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اس میں انکار کرنے والی کون سی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور یہ آخری تینوں جملے حال بن رہے ہیں، یعنی کہ جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جبکہ ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اس میں برات کا اعلان ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اعمال سے کہ ہمارا تمہارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، یعنی کہ ہم تمہارے دین سے لا تعلق ہیں، ہمارا تمہارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا دین غلط ہے، یہ مراد ہوتا ہے اس سے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، کس کو؟ عبادت کو۔ ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں، کس چیز کو؟ دین کو۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اخلاص یہ واجب ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر عبادت کو، اپنے پورے دین کو، اپنے تمام نیک اعمال کو کس کے لیے کرے؟ اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 140 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل آپ کہہ دیں اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ رب العزت؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو؟ تقولون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اور الاسباط کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ سبت ان کی جمع ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بننے والے 12 قبائل مراد ہیں۔ کانوا ہودن، وہ یہودی تھے یا عیسائی؟ ہودن جمع ہے کس کی؟ حائد ان کی۔ قل آپ کہہ دیں اانتم، پہلا حمزہ جو ہے وہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے کہ کیا تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ تعالی؟ عالم یہ اس میں تفضیل ہے۔ ومن اظلم، من یہ استفہام کے لیے ہے لیکن نفی کے معنی میں ہے، جیسے آیت نمبر 138 میں ومن احسن من اللہ صبغہ میں من استفہام کے لیے تھا لیکن نفی کے معنی میں تھا۔ یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ ومن اظلم، یعنی کہ کون زیادہ ظالم ہوگا، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ممن اصل میں کیا ہے؟ من من، اس شخص سے بڑھ کر، کتما جس نے چھپائی، جس نے مخفی رکھی، شہادتن شہادت گواہی، عنده جو اس کے پاس ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وما اللہ ما نافیہ ہے، اللہ نہیں ہے بغافل، یہ با زیادہ ہے لیکن تاکید کے لیے، ترکیب کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے زیادہ ہے، معنی و مفہوم کے لحاظ سے زائد نہیں ہے، یعنی کہ اللہ قطعاً غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ عما اصل میں کیا؟ انما، اور یہ ما موصولہ ہے، تعملون فعل مضارع ہے جمع کے لیے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ، اور مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ یہودی اور عیسائی، کہ اے یہودی اور عیسائیوں، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ سارے کے سارے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہودی کہتے ہیں یہ سب یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں یہ سب عیسائی تھے۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے،
اللہ نے کہا قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا علم دیا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے یہودی اور عیسائیوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو، یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تورات و انجیل دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بہت عرصہ بعد نازل ہوئیں، اور یہودیت کا آغاز ہوتا ہے تورات سے، عیسائیت کا آغاز ہوتا ہے انجیل سے۔ جو دو کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے ایک عرصہ بعد نازل ہوئیں اور ان کی بنیاد پہ یہودیت اور عیسائیت کا وجود ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں میں سے کوئی کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شافعی تھے یا حنفی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے۔ یہ تو وہی صورتحال ہو گئی جب کہ حنبلیت کا آغاز، شافعیت کا آغاز، مالکیت کا آغاز، حنفیت کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ہوتا ہے، بلکہ تابعین کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بعد میں آنے والے نبیوں کو یہودی اور عیسائی قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ افلا تعقلون، کتنی غلط بات کرتے ہو، تم عقل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو۔ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی معلومات کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، کیا تھے؟ حنیف تھے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی توحید پہ تھے، کفر و شرک سے بیزار اور لا تعلق تھے، مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے سامنے جھک جانے والے تھے، اللہ کے دین کو اپنانے والے تھے، توحید کو اپنانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم کو اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء کرام اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کو یہودی قرار دینے والوں، تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کے پاس؟ ان کو عیسائی قرار دینے والوں، تمہارے پاس زیادہ علم ہے یا اللہ کے پاس؟ تو یقیناً اللہ کا علم سچا اور حقیقت پہ مبنی ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا علم غلط اور درست نہیں ہے بلکہ باطل پہ مبنی ہے۔ اور یہی الفاظ ان لوگوں سے کہے جا سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہونے والے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، ان کی تعویل کرتے ہیں، ان کے معنی کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، یہ صفت اللہ کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، البتہ یہ صفت اللہ کے لحاظ سے مناسب ہے۔ ان سے کہا جا سکتا ہے اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ علم رکھنے والے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی صفت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، اللہ رب العزت اپنی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہاتھ کا اثبات یہ اللہ کی توہین ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے آنکھوں کا اثبات یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس سے مشابہت لازم آئے گی۔ تم زیادہ علم رکھنے والے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والے ہیں؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ مخلوق کی طرح ہیں؟ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میری آنکھیں مخلوق کی طرح ہیں؟ اللہ نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے ہاتھ ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، اللہ کی آنکھیں ویسی ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپائے، اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ گواہی کا لفظ عام ہے لیکن اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ تورات و انجیل میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے،
اور وہاں سے پتا چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پہ تھے، توحید کے اوپر تھے، کفر و شرک سے بیزار اور لا تعلق تھے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی قرار دینا، یہ اس شہادت کو چھپا لینا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں تورات و انجیل میں موجود ہے. اس کی دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں، آپ کے بارے میں خوشخبریاں تورات و انجیل میں موجود ہیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ چیزیں پبلک سے چھپائی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی شہادت کو چھپانا ہے جو ان کے پاس موجود ہے. تو اللہ نے کہا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس شہادت کو چھپا لے جو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے موجود ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اس میں پہلے نمبر پہ دھمکی ہے، تہدید ہے، کن کو؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو اور دیگر مجرم قسم کے لوگوں کو، کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہو اور حق کو چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے. تو یہ دھمکی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، وارننگ ہے ان کے لیے کہ ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں. دوسرے نمبر پہ اس ایت سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی ایسی صفات بھی ہیں جو نفی والی ہیں. یہ کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اس بات کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ امور میں اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ نفی کی جائے گی اللہ سے غفلت کی کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. وہاں پہ ہم اس بات کرتے ہیں اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، یہاں پہ نفی کر رہے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے. لیکن اللہ کی وہ صفات جو نفی کے طور پہ وارد ہوئی ہیں، ان میں در حقیقت ان صفات کی ضد کا اس بات ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کامل علم والا ہے. اگر ہم اللہ کو غافل مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم کامل اور مکمل نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ قطعاً غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، اللہ کا علم کامل و مکمل ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 141 میں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس جیسی آیت نمبر 134 کی شکل میں گزر چکی ہے. اللہ رب العزت ایک دفعہ پھر ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد. فرمایا تلک امۃ، یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک امت ہے، قد خلت، تحقیق گزر گئی، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے ہے جو عمل انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو عمل تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ یہ امت گزر چکی، یہ عظیم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گزر چکے، تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہو، اس نسبت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم توحید نہیں اپناتے، اگر تم آخری نبی پہ ایمان نہیں لاتے، اگر تم قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ان الفاظ کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہا ما کسبت، ان کے اعمال کا فائدہ انہی کو ہوگا، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جو انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، ان محنتوں کا فائدہ انہیں ہوگا، تمہیں نہیں ہوگا اگر تم آخری نبی پہ ایمان لے کر نہیں آتے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہیں وہ اعمال جو تم نے کیے، تمہیں فائدہ صرف ان اچھے اعمال کا ہوگا
جو تم نے کیے ہیں، اس لیے تم ایمان لے آؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو تاکہ تمہارے یہ نیک اعمال تمہارے کام آئیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت کے عدل و انصاف پہ دلالت کرتے ہیں کہ پہلوں نے جو کچھ کیا بعد والوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے، اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اسی لیے یہاں عمل کو عمل کرنے والے کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال انہوں نے کیے ہیں، ان کو اختیار دیا گیا تھا، ان کو قدرت دی گئی تھی، ان کو ارادہ دیا گیا تھا۔ اس جملے میں رد ہے جبریہ پہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان خیر کا کام کرے یا شر کا کام کرے اس کے اختیار میں نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ اللہ نے انسان کو کوئی قدرت نہیں دی، جبکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے بھی خالق اور انسانوں کے اعمال کے بھی خالق، لیکن انسان جو عمل کرتا ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان کے ارادے میں ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے۔ تو انسان جو کام کرے گا اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی کیونکہ اس میں اس کو اختیار ہے۔ اور آپ عملی زندگی میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ جب روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ لیتے ہیں، جب آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تو آپ نہیں رکھتے، جب نماز پڑھنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں اور کمرے سے اٹھتے ہیں تو آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی، ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتے آپ کو روک رہے ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو نیکیاں کرنے کے لیے اور برائی کرنے کے لیے کیا دیا ہے؟ ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے یا نہ شکرہ بنے۔ اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کیوں بھیجے، آسمانی کتابیں کیوں نازل کی؟ اسی لیے کہ انسان کو ارادہ دیا گیا، اختیار دیا گیا ہے۔ اگر انسان کا عمل کرنے میں کوئی ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں کیوں نازل کی ہیں، اللہ روز قیامت حساب کتاب کیوں لے گا؟ تو درست عقیدہ پھر کیا ہوا؟ جو اعتدال پہ مبنی ہے کہ انسان کے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ معتزلہ غلط ہیں، قدریہ غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کئی ایک ہو گئے دنیا میں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ صرف اللہ خالق ہے۔ البتہ انسان جو عمل کرتا ہے اس میں اس کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، اس لیے اس کے اعمال کی نسبت اسی کی طرف ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن کریم کی تفسیر جاننے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔